اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت احوا۔ روزانہ میں آپ کے لاتی ہوں صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ، اس کے ساتھ ہی آپ بہن بھائیوں کے لیے وظائف اور دعائیں۔ اس وقت میں آپ کے لاتی ہوں سچے واقعے اور سچے جو واقعے صحابہ پر گزرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی حدیث کا مفہوم لے کر آتی ہوں۔ آپ بہن بھائیوں کے مسئلے مسائل اور مجرب اور مسنون وظیفے اور مسنون عمل، تاکہ آپ تک فوائد حاصل ہوں اور مجھے بھی اس کا اجر ملے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، جو میں روزانہ آپ سے گزارش کرتی ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیو، روزانہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کے ہاں آج بھی دعا کریں گے گڑ گڑا کر رو کر، محمد مصطفیٰ کی طفیل، اے رب العالمین، اے کالی کملی والا، ہر مسلمان کے مسئلے مسائل پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے انہیں صحت مند اور نورینہ اولاد عطا کر، جن کے ہاں اولاد ہے ان کو لمبی زندگی دے، اور جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو لمبی زندگی دے، صحت مند زندگی دے، اور جن کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں، آمین ثم آمین۔ فلسطین کے بہن بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کی حفاظت فرمائے۔ مسلمان بہن بھائی بہت تکلیف میں ہیں، جہاں جہاں بھی مسلمان بہن بھائی تکلیف میں، اللہ تعالیٰ ان کی آسانی کرے، ان کی مشکلات کو حل کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائیو، آج میں آپ کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ پہلے بھی لاتی ہوں آیت الکرسی کا، لیکن آج آیت الکرسی کے کچھ معنی ہی اور ہیں۔ آیت الکرسی جنت میں لے جانے والی ہے، آیت الکرسی جنت میں لے جانے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے منبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے، یعنی آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے وہ شخص جنتی ہو گیا، پس صرف مرنا ہی باقی ہے، اگر ابھی مر گیا تو بھی جنتی میں چلا جائے گا۔ اس فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کی بذات خود یہ فضیلت ہے، اگر اس شخص کے جنت میں جانے کے لیے کوئی اور چیز رکاوٹ نہ ہو تو تنہا اس کا یہ عمل بھی اس کو سیدھا جنت میں لے جانے والا ہے، لیکن اگر جنت میں جانے کے لیے دوسری رکاوٹیں واقع ہو جائیں، مثلا اس کی گردن پر کبیرہ گناہوں کا بوجھ ہو یا حقوق العباد میں اس نے کوتاہیاں کی ہوئی ہوں، تو یہ گناہ کبیرہ اور دوسروں کے حقوق پامال کرنا اس کے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے ذمہ بندوں کے حقوق بھی نہیں ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بھی اس نے سچی توبہ کی ہوئی ہے، تو پھر اس نے اس عمل کیا، انشاءاللہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے والا صادق اور عابد رہتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کا دائمی معمول نہیں بناتا، مگر وہ شخص جو صدیق ہو یا عابد ہو، یعنی ہر اس شخص کے لیے سچا ہو جو اپنا معمول بنا لے، وہ سچا اور صادق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے پڑھنے کی آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ جو عبادت گزار ہوتے ہیں اور اطاعت شعار ہوتے ہیں اور فرما بردار ہوتے ہیں، وہ آخرت کی فکر رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک بڑی بشارت کی طرف اشارہ ہے کہ جس شخص کو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو اس کی بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عابد ہوگا یا انشاءاللہ صدیق کے مرتبے تک بلند ہو جائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیو، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہماری نماز کس طرح قبول ہوتی ہے، صبح کی ہم نے نماز پڑھی، اگر ظہر کی ہمیں توفیق ہوئی تو پھر ہماری فجر کی قبول ہو گئی، اور ظہر کی پڑھ لی، اگر ظہر کی قبول ہو جاتی تو پھر عصر کی پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں۔ اسی طرح ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے اسے ہر نماز کے فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔
تیسری حدیث میں آیا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ خود بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے گھر کے دائیں بائیں کے دونوں پڑوسی بھی اور ان کے پڑوسی بھی اور قرب و جار کے چند گھر بھی اللہ تعالیٰ کی حفظ میں آ جاتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ اگر سارے مسلمان اس آیات کے پڑھنے کا معمول بنا لیں تو سارا شہر محفوظ ہو جائے گا، بلکہ پورا ملک شیطانوں کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جاتا ہے اور اس کے گھر سے شیطان 40 دن اور 40 رات کے لیے دور ہو جاتا ہے، یعنی 40 دن تک اور گھر سے شیطان دور ہو جاتا ہے اور 40 رات اس گھر میں کوئی جادوگرنی یا جادوگر داخل نہیں ہوتا، وہ گھر جادو کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ اے علی تم خود بھی آیت الکرسی کو سیکھ لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی سکھاؤ اور اپنے پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی کوئی آیات نازل نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آیت الکرسی پڑھنے کا آپ بھی اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ آیت الکرسی ایسی ہے کہ آپ نے رات کو پڑھ کے سوئیں اور اپنے ارد گرد دائرہ بنا لیں، اپنے گھر کے صحن میں دائرہ بنا لیں، دروازے کی کنڈی لگاتے ہوئے اس پر پھونک مار دیں تو اللہ تعالیٰ کا دروازے پر تالا لگ جاتا ہے۔ جب آپ چار دیواری کو پھونک مار کر آیت الکرسی پھونک ماریں گے تو پوری چار دیواری اللہ کی حفظ و امان میں آ جائے گی۔ حدیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے ارد گرد کے 3-4 اور گھر بھی اور مسلمان بھی محفوظ رہتے ہیں ہر شیطان سے، شیطان کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہر الا و بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم جو روزانہ دعائیں کرتے ہیں اور وظیفے پڑھتے ہیں، آپ سے یہی گزارش کرتی ہوں، آج بھی پھر بھی کر رہی ہوں، جو میرے نئے بہن بھائی آئی ہیں جو یوٹیوبر ہیں، یوٹیوب پر دیکھتے ہیں میری ویڈیو کو، پلیز 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 فل واچ کیا کریں۔ آپ سے گزارش ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے التجا ہے، کیونکہ میرا واچ ٹائم پورا نہیں ہو رہا، سبسکرائب تو پورے ہو چکے ہیں اور ویوز بھی اتنے نہیں آتے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دشمنوں کی نگاہوں سے پاک رکھے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، کرم ہو پاکستان پر، ہر مسلمان پر، ہر مسلمان کے ملک پر، اور غریبوں کے بھی، جو بہت غریب ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری گزارش پر غور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔